شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورہ ناس کا مطالعہ کرنے کے بعد اور اس کی تفسیر کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور دوسرا انسان ہے، اور دونوں دشمنوں سے بچنے کی تدبیر اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ماننے والوں کو بتائی اور سکھائی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ جب شیطانی وسوسہ تم کو گھیرنے لگے تو تم میرا نام لو. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کہ جب شیطان کا اٹیک ہو، شیطان تم پر دھاوا بولے اور شیطان تم کو اپنے پنجے استبداد میں جکڑنے کی کوشش کرے، تو تمہارا یہ فرض بنتا ہے مومنوں اے مسلمانوں کہ تم میرا نام لو، اس لیے کہ میں تم کو پناہ دوں گا، میں تمہاری حفاظت کروں گا. اور جو انسانی دشمن ہیں ان دشمنوں سے بچنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو تدبیر بتائی ہے. ایک تو یہ کہ ان سے نرمی اور محبت اور پیار سے بات کی جائے، اور جب وہ پیار کی زبان نہ جانے اور نہ سمجھیں تو پھر میدان جنگ میں ان کو دعوت دی جائے. قرآن حکیم ہم کو یہ بتاتا اور سکھاتا ہے. آپ اس سورت کے ترجمے پر غور کیجئے. قل اعوذ برب الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، پناہ لیتا ہوں برب الناس، آدمیوں کے مالک کی، ملک الناس آدمیوں کے بادشاہ کی، اور الہ الناس آدمیوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس، کس سے پناہ لیتے ہیں؟ الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے بھاگ جانے والے شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جن میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو. وسوسہ کیا ہے؟ وسوسہ شیطان اپنے مخفی کلام کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں اپنی اطاعت کی بات ڈالتا ہے کہ انسان کے دل میں بات پہنچ بھی جائے، اس کا مفہوم وہاں تک داخل بھی ہو جائے اور کوئی آواز سنائی نہ دے. یہ سورہ ناس اور اس سے پہلے کی سورہ فلق، دونوں صورتیں ایک وقت میں نازل ہوئیں، اور دونوں صورتوں کے اندر 11 آیتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو اس وقت نازل کیا جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا گیا. ایک یہودی نے سحر کیا تھا، جادو کیا تھا، اور اس کا نام لبید بن عاصم تھا، اور اس نے اپنی لڑکیوں کے ذریعے جادو کروایا تھا. اسی وجہ سے سورہ فلق میں جو الفاظ آئے ہیں من شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونک ڈالنے والیوں کے شر سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں جو نازل فرمائی ہیں یہ ہمارے بچاؤ اور تدبیر کا بہت مؤثر ذریعہ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین کی کہ تم سونے کے وقت اور جاگنے کے وقت ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرو. فرض نمازوں کے بعد بھی پڑھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. علامہ ابن قیم نے اس کی تفسیر لکھی ہے دونوں صورتوں کی، اور بڑی جامع تفصیل لکھی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادت شریفہ تھی،
ہم مسلمانوں کو بھی اس کو اختیار کرنا چاہیے. اپنے دونوں دشمنوں سے بچنے کے لیے اس ہتھیار کو اختیار کرنا یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے. ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ان دونوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، سونے کے وقت بھی، جاگنے کے وقت بھی، اور فرائض کے بعد یعنی فرض نمازوں کے بعد بھی، تاکہ ہم شیطان کی چالوں سے، شیطان کے وسوسوں سے، اور جو ہمارے انسانی دشمن ہیں ان کے شر سے بھی ہم محفوظ ہو سکیں اور بچ سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو دونوں کے شرور و فتن سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ وہ رمضان کے اخیر کے 10 دنوں میں اخیر عشر میں اعتکاف فرماتے تھے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے پتہ چلتا ہے. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا